جس کا خواب میں نے دیکھا تھا، جس کے لیے اپنی زندگی برباد کی تھی، میرے خاندان اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے اپنے خون کو بانٹا تھا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ ہمارا گناہ کیا ہے اس ملک میں۔ ہم نے جنا کو ٹھکرا دیا، کیا گناہ کیا؟ ہم نے سانجی وراثت کو اپنایا، کیا جرم کیا؟ پھر ہم سے پوچھتے ہو، اور تم پوچھتے ہو کہ تم دیش دروہی ہو یا دیش بھکت ہو۔ ایک ماحول تیار ہونا شروع ہوا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری قوم خاموش تماشائی کی طرح یا تو ڈر گئی یا سیاست کے جنون میں اس نے مختلف پارٹیوں کی جوتیاں اٹھانا شروع کی۔ یہ ملک روز روز مرتا رہا، لمحے و لمحے ٹوٹتا رہا۔ یہاں کا دانشور اپنے گھروں میں بیٹھا رہا۔ اس وقت یہ فکر ہوئی کہ کون بچائے گا اس ملک کو۔ ہمارے سیکولر ہندو بھائی وہ بھی تنہا ہو گئے اور اب یہ لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ ملک تباہ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، نوجوان بے روزگار ہو جائے، کسان سڑکوں پہ آ جائے۔ لیکن میاں کو جو ٹھیک کرتا ہے وہی حاکم وقت بنے گا۔ یہ ملک خطرے میں پڑ گیا۔ اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے اور یہ سارے حضرات، ہماری بہن بھی اور سلمان خورشید بھی اور ہمارے سرپرست، ابھی آپ نے گورنر صاحب کو سنا، ایک فکر پیدا ہوئی۔ جو قومیں مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی وہ زوال کی اس سطح پہ کھڑی ہوتی ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں۔ ہم وہاں صرف ہم نہیں تباہ ہو گئے، ان سب لوگوں نے جس نے سانجی وراثت کا تصور کیا تھا ان سب کا خواب چور ہو رہا۔ ہم مست ہیں ہندو مسلمان کرنے پر، ہم کو بڑا لطف آ رہا ہے کہ فلانا مارا گیا۔ دلت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سکھوں کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم خاموش رہے، کرسچن کے ساتھ مارا گیا تو ہم چپ رہے۔ اور یہ آئین ہمارا اس ملک سے تعلق صرف اس آئین کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آئین ختم ہو گیا تو ہمارا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اور یہ ذمہ داری صرف ہندوؤں کی نہیں ہے۔ اس وقت سوچنا پڑے گا، کوئی پارٹی ہو، کوئی جماعت ہو، ہم نے سب سے کہا ملی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزم سے ہمیں فریب دیے، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ ہو کر۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صرف یہ رہا کہ آج فلاں میاں کو ہم نے ٹھیک کر دیا اور تاریخ کے اوراق پلٹے جانے لگے، اپنے محسنوں کو بھول گئے، ان محسنوں کو جنہوں نے اپنی زندگی سخت کر دی۔ ہم وہ گناہگار لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں جائیں گے، ہم سانجی وراثت میں رہیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہندوستان کا ہندو گنگا میں اسنان کر کے پوتر ہوتا ہے تو ہم اسی کے پانی سے وضو کر کے یہاں سجدے کر کے ہم نے سانجی وراثت۔ آج وہ پوری قوم روز روز اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، نئے نئے شعبے آتے ہیں۔ ابھی یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی، پاشا صاحب نے بھی اور ہمارے گورنر صاحب نے۔ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ مجھے بتایا جائے۔ اس ملک میں اصل پرابلم جو ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہندو سماج کا ہے۔ آپ کے یہاں گوتم میں شادی نہیں ہوتی اور ماما سے شادی ہوتی۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور دو گواہ، سمپل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ماحول ایسا بنایا گیا
اور ہمارے لوگ دوڑ پڑے، ارے صاحب سے بھی مسلم پرسن راؤ سے لے کے سب لوگ. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا نہیں اور آپ نے فکر نہیں کی اور صرف اس بات پہ خوش رہے کہ بھائی فلاں کو ٹھیک کر دیا ہے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. ہم سب لوگ یقین کیجئے کہ ہم نکمے بھی ہیں، ہم نے غلط کام بھی کیے ہیں، لیکن ہم یہ جو حضرات آپ کے سامنے آئے ہیں یہ آخری روشنی ہے. اس کے بعد ہمیں تو کچھ دکھتا نہیں ہے. فاروق عبداللہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، لیکن یہاں کچھ سیکورٹی اور ان کی بیماری کی وجہ سے ہم نے خود ہی ان سے کہا کہ آپ نہ آئیے. لیکن یہ کچھ بزرگ رہ گئے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، اس ہندوستان کا تصور ہم نے نہیں کیا تھا. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نہیں بتا پائے، اپنے پیغام نہیں دے پائے. اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کس بات پہ خوش ہو، تمہاری ریلیونس کیا ہے. ہر پارٹی، کسی پارٹی کا معاملہ ہو. مجھے افسوس ہوا کہ کچھ پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو کانگریس کا دل تھا اور یہاں پر تو شاہ عالم صاحب آ گئے، اس کا مطلب بہوجن سماج نے بھی سوچنا چاہیے، اس لیے نہیں آئیں گے. اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں. ہم نے یہ کہا تھا کہ تم سب بیٹھو، پہلے اپنی قوت کو بناؤ، اپنی حیثیت کو پہچان پاؤ. تمہاری حیثیت کیا ہے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. صرف یہی کہ الیکشن کے وقت جا کے ٹکٹ مانگو اور پھر فیصلہ وہ کریں کہ آج ان کے ساتھ سمجھوتا ہوگا اور کل بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا ہوگا اور تم کہو کہ میری پارٹی کا یہ حکم ہے. میں یہ چاہتا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ جو جس جماعت میں بھی ہو اور اگر وہ میرا مسلمان نمائندہ ہے تو وہ اس کی آواز بنے، ایسے جیسے مولانا آزاد کانگریس پارٹی میں موجود تھے اور ہماری آواز تھی اور مولانا آزاد نے کہا تھا تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. اور یہاں نتیجہ یہ ہوا کہ جامع مسجد پہ مسلمانوں نے اپنے بس سرگم کھول دیے اور وہ اس ملک میں نہیں گئے جس کا جنہوں نے خواب دکھایا تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سب بیٹھے ہیں قائدین، اس میں بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم سب لوگ یہ ثابت کرو اپنی پارٹیوں کو کہ فیصلہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہم اب تابے داری نہیں کریں گے، ہم حصے داری کریں گے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر وقت لگے ہیں. لیکن جہاں ہماری ملت کا مسئلہ آئے گا ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اگر یہ سیکھنا ہے تو سکھ بھائیوں سے سیکھیے. میں ایک سکھ بھائیوں نے مجھے بلایا تھا گرودوارے میں اور مختلف گرودواروں کے وہاں پر ان کے جو لیڈر تھے اٹھے، انہوں نے مجھ سے کہا، پونا بلایا تھا اور مجھ سے کہا ادیب صاحب یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں. ایسی بزدل قوم کو ہم نے دیکھی نہیں کہ آپ کو آپ کی نمازوں سے روک دیا گیا. آپ نے کہا بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ بول سکیں. میں آپ کے بیچ اس لیے آیا ہوں کہ حوصلہ پیدا کیجیے اور یہ ملک برابر سے آپ کا بھی ہے. اور اگر آپ متحد نہیں ہوتے، بمبئی میں جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں پر رام پنیانی صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی صاحب آپ نے مجھے نہیں بلایا. میں نے رام پنیانی صاحب سے کہا کہ پنیانی بھائی آپ کے بغیر تو میرا وجود بھی نہیں ہے اس ملک میں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میری قوم کے پیر ہی نہیں ہیں. اس نے سوچنا ہی بند کر دیا. وہ کبھی پارٹیوں میں مبتلا ہے، کبھی مسلکوں میں پھنسی ہوئی ہے اور ایک اور عذاب شروع ہوا ہے RSS کا، وہ ہے اشراف اور پاسماندار کا، اور اس میں مبتلا ہو چکا ہے وہ. اور وہ لوگ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ہماری شکل دیکھ کر یونائٹ ہوتے ہیں. ایک نئی تحریک چلائی ہے، ایک نیا مذہب بنایا ہے، سناتن دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، سناتن دھرم کی پکھیاں اڑا رہے ہیں.
اگر آپ متحد نہیں ہوئے اور سیکولر ہندوؤں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر آپ جانتے ہیں یہ سیکولر بھائی جو ہمارے ساتھ آج بھی یہاں ہیں اور ہر جگہ رہتے ہیں، یہ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ یہ کب تک رہیں گے آپ کے ساتھ؟ یہ بھی بات جائیں گے، ان کی حفاظت کریے۔ یہ بھی اتنے ہی مظلوم ہیں، ان کو بھی دیش دروہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پروفیسر ترپاٹھی صاحب میرے عزیز دوست ہیں، ان پہ حملے ہوتے ہیں کہ بھائی تم مسلمانوں کے لیے کیوں بولتے ہو؟ جب آپ متحد نہیں ہیں، جب آپ کی کوئی فورس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ جو INCR بنی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ پہ ظلم ہو ہم سب کھڑے ہوں۔ سلمان صاحب کی قیادت میں وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی کہ ہم ان کے مقدمے لڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمیں وسائل کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ سوچنا شروع کر دیں اور فکر کرنا شروع کر دیں تو پھر اس قوم کا مستقبل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ماضی میں رہتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں تو مستقبل کا کوئی خاکہ آپ بنا نہیں سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایسے ظالم لوگوں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے بقول خمار بارہمنگی کے کہ قسطوں میں مرنے کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ ہمارے ایسے لوگ راتوں کو جگتے ہیں بے حسی پر اپنی قوم کی کہ یہ قوم کہاں کھڑی ہے، اس قوم نے کیا کیا اپنے لیے، سوچا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ہماری حالت یہ ہے 1000 IAS آفیسر اور سینٹرل سروسز کے لوگ آتے ہیں، ہمارے 25 آ گئے تو ہم بغلے بجاتے ہیں، صاحب 25 جیت گئے، اب کی 26 آ گئے، پچھلے سال سے ایک بڑھ گیا ہے۔ یہ سوچنے کی جگہ بن گئی ہے۔ ہمارا مقصد کسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزل سے ہمیں فریب دی ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سیاست، الیکشن لڑنا ہی سیاست نہیں ہے، اس کے آگے بھی کوئی زندگی ہے اور اس کے آگے بھی سیاست ہے۔ اگر آپ میں قوت ہو جائے گی اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسئلے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو اس وقت 4 یا 5 سکھ بھائی تھے مختلف پارٹیوں۔ ایک شخص وہ لاہور کی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا اور وہ 4 یا 5 لوگوں نے راج سبھا میں کہا کہ جب تک کہ اس کی لاش امرتسر سے نہیں آ جاتی، دوسرے وہ لاہور سے، پارلیمنٹ نہیں چلے گا۔ پارلیمنٹ رک گیا۔ سلمان صاحب اس وقت منسٹر تھے، ان کو حکم دیا گیا، فارن منسٹر تھے، وہ لاش 1 بجے امرتسر پہنچی، 2 بجے پارلیمنٹ شروع ہوا، اور اس سے کچھ دن پہلے ایک افضل گرو نام کا ایک آدمی، اس کو تہوار جیل پر پھانسی دی گئی۔ اس کی بیوی کا فون میرے پاس آیا، وہ مسز ہسکر ان کی وکیل تھی، وہ میرے گھر آئی اور انہوں نے کہا کہ صبح 8 بجے کہ گرو افضل گرو کو پھانسی دے دی گئی ہے، لاش ہمیں دے دی گیا ہے۔ اور اس کی بیوی نے رو کے کہا کہ میں دیکھ لوں اپنے خامد کو۔ میں بھاگتا پھرا اور وہ افضل گرو کی بیوی کو یہ حق نہیں ملا کہ وہ جاتے وقت اپنے خامد کی شکل دیکھ سکے۔ اس کے معصوم بچے کو اس کی اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے باپ کو دفنا سکے۔ یہ ہے میری قوم اور یہ ہے میری قوم کے ترقی اور اس کا وجود، بے حسی کا یہ عالم ہے۔ 4 سکھ انہوں نے پاکستان سے اپنے مجرم قیدی کو واپس بلوا لیا۔ کس سے سیکھیں گے آپ؟ کون سکھائے گا آپ کو؟ کچھ فکر کرنا شروع کیجیے۔ ہم صرف اس لیے آپ کے بیچ آئے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کو پہچانوائیے۔ اگر آپ نے شناخت نہیں پہچانی
تو اس ملک کے فیصلوں میں آپ کا شمار کہیں نہیں ہوگا. اور جب ایسے ظالم لوگوں کی حکومت ہو، ایسے لوگوں کی حکومت ہو جو ایک نئے ہندوستان کا تصور کر رہے ہیں، جو آئین کو توڑ رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب آئین محفوظ ہے. ہم نے دیکھا تھا اچھے دن آئے، اچھے دن میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا. اب کہہ رہے ہیں یہ امرت کال ہے. امرت کال میں کیا ہو رہا ہے؟ امرت کال میں اب دیکھیے جو حالات ہیں ہمارے یہاں گڑگاؤں میں. اب کی رمضان میں ہمارے یہاں مساجدیں نہیں ہیں، میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں. لوگوں نے جو گھروں میں تراویحاں کی، پولیس وہاں پہنچ گئی اور وہاں ان کو سزائیں دی کہ آپ نے اپنے گھر میں تراویح کیسے کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پیچھے ہے کون؟ سلمان خورشید ہوں یا شاہ عالم ہوں. کیسے ان کی بات سنی جائے گی؟ آپ ہیں ان کے پیچھے. کبھی آپ نے سوچا کہ اپنے مسلم لیڈر کو کے پیچھے کھڑے ہوں؟ آپ نہیں کھڑے ہوتے. آپ کو ڈر لگتا ہے. کوشش کریے کہ جس پارٹی میں بھی آپ کا لیڈر ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئیے، اس کو خوب اور اگر وہ کام نہ کرے تو دوسرے لیڈر کو لائیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ میری قوم صرف پیر کھینچنا جانتی ہے، کاش ہاتھ پکڑنا سیکھ لے. ہم وہ لوگ ہیں ہمیں کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. میری زندگی کا یہ فیصلہ مجھے نہیں معلوم کہ کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. جو ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں ان کے لیے زندگی آگے کچھ نہیں ہے. لیکن ایک فکر ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اس ملک میں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم بھی دی، عزت بھی دی، دولت بھی دی اور سب کچھ دیا، اور ہم اپنی زندگی معاش کر کے چلے گئے. ہم نے اپنی نسل کو کچھ نہیں دیا. ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ سوچیے گا، جا کے گھروں پر فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کی کوئی شناخت ہے یا نہیں ہے، آپ کی حصہ داری ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اور جتنا آپ مضبوط ہوں گے اتنے ہی آپ کا سیکولر بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج وہ بھی بے بس اور بے کس ہے اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے، کچھ لمبا تو ہو گئی بات، لیکن میرے بڑے عزیز کرم فرما ایک بہت ہی مشہور لیڈر تھے بردھن صاحب. جب یہ بچوں کی گرفتاری شروع ہوئی تو میں اعظم گڑھ بھی آیا تھا. پپو یادو اسی وقت مجھے ملا تھا. اس وقت میرے مسلمان ساتھی سب بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے، لیکن عزیز صاحب اور 4-5 ہمارے ہندو دوست، ہم لوگوں نے مختلف گاؤں گاؤں میں ہندوستان بھر کے جیلوں میں سفر کیے. معصوم بچوں کو کی لسٹ لائے اور میٹنگیں کرتے رہے. حیدرآباد میں بردھن صاحب نے کہا کہ اب یہ میٹنگیں نہیں جلسہ عام ہوگا، اور اعلان کر دیا کہ لکھنؤ میں اگلے جلسہ عام ہوگا اور ادیب کریں گے. میں نے بردھن صاحب سے بعد میں کہا کہ بردھن صاحب میں تو 25-30 سال ہوئے لکھنؤ چھوڑے ہوئے، میں کسی کو نہیں جانتا. تو بردھن صاحب کا یہ جملہ تھا. یہ وہ جملے ہیں جو میرے دل کے اندر نقش ہیں. انہوں نے کہا اگر 100 لوگ آئیں گے تو میں آؤں گا، اور اگر 100 بھی نہیں آئے تو میں اس دعوت بھیج دوں گا تمہاری قوم پر کہ تم 100 لوگ بھی جمع نہ کر پائے. اس لیے کہ مسلمان انتظار کرتا رہا کیونکہ اس کے گھر پہ دستک نہیں ہوئی تھی. ہم آج بھی اس لیے خاموش ہیں کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ابھی میرے گھر پہ دستک نہیں آئی گی تو میں کیوں آگے جاؤں. سوچیے یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. میں چاہتا ہوں ابھی جو آپ نے سگنیچر کمپین کی بات کری وہ صرف اس لیے کری تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے کو ایسا بدلا. ہمارے کچھ دانشور جا کے بھاگوت صاحب سے ملنے چلے گئے. میں نے ان سے پوچھا اور میں نے بیان دیا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے. مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم کیوں ناراض ہو گئے؟ مجھ سے میرے دوست بھی ہیں وہ. میں نے کہا کہ آپ نے سینکڑوں ہندوؤں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے.
سیکولر ہندو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ RSS کے ساتھ چلے گئے، کاش سیکولر ہندوؤں کے پیچھے کھڑے ہوتے تو پھر یہ مضبوطی آتی. پھر ابھی کچھ عالم دین نے فرمایا، میں تو نہیں کہتا ہوں لیکن کہنا پڑ رہا ہے، انہوں نے کہا جا کے ہوم منسٹر سے ملے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے. تب میں نے فاروق عبداللہ صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا فاروق بھائی اب کیا کریں، دانشور بھی آج RSS کے آفس میں ہے اور ہمارے علماؤں کی ایک ٹیم بھی RSS کے آفس میں ہے، تو یہ قوم کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ صدر منصور کے پاس چلو. تو میں نے کہا کہ اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ بھی اپنا رخ قائم بتا دیجیے. کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں کچھ عمل کریں گے، لیکن جمہوریت میں اور تو کوئی طریقہ بنتا نہیں ہے. ہم کم سے کم اتنی درخواستیں لے کے جائیں اور یہ عظیم شخصیتوں کو لے کے جائیں اور صدر منصور سے پوچھا جائے کہ آپ آئین کی محافظ ہیں، اس کے پڑاخشے روز کے روز ٹوٹ رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم سے کہا بھی گیا تھا کہ 10 لاکھ سائن ہو جائیں گے، لیکن اگر 1 لاکھ ہو گئے تو میں شکرانہ پڑھوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ ہاں کہیں جنبش ہوئی ہے سوچ میں. یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے آگے میں نے یہ کاغذ بھیجے تھے، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں اور سوئی ہوئی قوم ہے، اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب حضرات سے گزارش ہے، ایک آواز بنیے، صدر جمہوریہ کو بھی دیجیے، میڈیا کو بھی دیجیے، اور ظلم کے خلاف اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے اختلافات بھی کچھ لوگوں سے ہیں. ہم نے جماعت سے کہا، انہوں نے مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن میں کہا میرے آپ کے اختلافات ہیں. میں ان خواتین کو جو جنتر منتر پہ جا کے ہمارے لیے لڑتی ہیں، میں ان کو بہتر عورت مانتا ہوں. اور میری سمجھ سے اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی جب بلقیس بانو کے ظالموں کو چھوڑا گیا تو وہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوان بچیاں اور لڑکیاں 99.9% غیر مسلم ہندو بچیاں وہاں پر احتجاج کر رہی تھیں. میں پہنچا تو میری بہن صرف وہاں سیدہ حمید صاحبہ دکھائی پڑی. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کی لڑائی کون لڑ رہا ہے؟ وہی ہندو حضرات لڑ رہے ہیں، ان کے بازو بنیے. ارے ہمیں نے تو مہاتما گاندھی کو بنایا تھا، ہم تلاش میں ہیں، کوئی مل جائے گا ہم کو. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور جو بھی منتظمین ہے، خاص طور سے پپو یادو میرا بہت پرانا عزیز ہے، اس کو میں نے ذمہ داری دی تھی. وہ کئی گاؤں میں گیا اور اس نے کئی جگہ پہنچایا. آپ لوگ آئے اور جو افراد جنہوں نے اس کے پیچھے جن کے مجھے نام نہیں معلوم ہے، سب کے لیے میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، قرضدار ہوں آپ کا کہ ہمارے ایسے لوگوں کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. لیکن ایک التجا ہے آپ سے، کچھ کریے نہ کریے، اپنے بچوں کے لیے فکر کریے اور فکر کرنے کے لیے عمل کریے. اور اگر عمل نہیں کرتے آپ تو یہ فکر ضائع ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا.